اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال کیا گیا تھا مجھ سے، کیا عورت پیر کو چھو سکتی ہے یا کیا پیر اپنی مریدنی کو اس عورت کو چھو سکتا ہے؟ اور پوچھا گیا تھا کہ کیا بریلوی علماء اور اہل سنت کا یہ موقف ہے؟ میں نے کہا نہیں، ہمارا کہیں یہ موقف نہیں ہے۔ ہمارے کسی ایک عالم نے بھی یہ کہیں نہیں لکھا کہ عورت ایک پیر کے پاس آئے اور پیر اسے ہاتھ لگاتا پھرے، یا ایک پیر بیٹھا ہو عورت جا کے چھوتی پھرے۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے ایمان فروشوں پر، اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو دین کی نام پر دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ نہیں ہے تعلق ان سے ہمارا، یہ کسی مسلک کے نہیں ہے، کسی مسلک میں بھی یہ نہیں ہے۔ تم صرف بریلوی کی بات کرتے ہو، تم صرف سنی علماء کی بات کرتے ہو، کسی کے مسلک میں یہ نہیں ہے۔ امام احمد رضا خواجہ بریلوی، بریلویوں کا جو امام گزرا ہے، اس کی برگاہ میں یہ سوال کیا گیا تھا کہ کس پیر کے ہاتھ پہ بیعت کرنی چاہیے؟ آپ نے فرمایا پیر کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی شرائط ہے، اگر اس کو فالو نہیں کرو گے تو اس پیر کے ہاتھ پر بیعت کرنا حرام ہے۔ آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آج ہماری نسلیں کہاں جا رہی ہیں؟ آج ہمارے مشائخین کدھر جا رہے ہیں؟ یہ کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور میں آپ کو دکھاؤں ذرا، امام احمد رضا خواجہ بریلوی نے فتاوی رضیہ میں لکھا کہ اس پیر کے ہاتھ پہ بیعت کرنا حرام ہے۔ پہلی شرط اس کی یہ ہے کہ جو باجماعت نماز مسجد میں نہ پڑھتا ہو، باجماعت نماز کا تارک ہو، اس پیر کے ہاتھ پہ بیعت کرنا حرام ہے۔ امام احمد رضا خواجہ بریلوی نے لکھا۔ اور دوسری بات فرمایا، اور وہ پیر جس کی داڑھی مٹھی بھر سے کم ہو، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا حرام ہے۔ یہ فتاوی رضیہ پڑھ رہا ہوں، بریلوی علماء پہ مجھ سے تنقید اٹھانے والوں، یہ جو پیر آج کل میڈیا میں دکھائے جا رہے ہیں، جن کے ایڈ اخباروں میں ہوتے ہیں، جن کے دعوے ہیں، وہ زمین کو الٹ کے رکھ دیں گے۔ ان کا تعلق کسی مسلک سے نہیں ہے، ان کا تعلق اسلام کی کسی فرقے سے نہیں ہے۔ یہ گمراہ ہے خود بھی، اور جو ان کی پیچھے چل رہی ہیں ان کو بھی گمراہ کر رہی ہیں۔ امام احمد رضا خواجہ بریلوی نے اپنے فتاوی رضیہ کے آخری جلد میں اور اسی کے عنوان پر آخری شرط بتائی، فرمایا تیسری شرط یہ ہے، پہلی بات بتائی جو باجماعت نماز مسجد میں نہیں پڑھتا اس کے ہاتھ بیعت نہ کرو، جو اس کی داڑھی مٹھی بھر سے کم ہو اس کے ہاتھ بیعت نہ کرو، اور تیسری بات فرمائی جو عورتوں سے پردہ نہیں کرتا اس پیر کے ہاتھ بیعت کرنا حرام ہے۔ یہ ہے مسلک امام احمد رضا کا، یہ ہے سنیوں کا مسلک۔ اللہ اکبر، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ یہ قوم کس طرف چل پڑی ہے؟ اللہ اکبر، کس طرف یہ عوام جہالت کی گہرائیوں میں چلی جا رہی ہے۔ قیامت کو بھول گئے یہ لوگ، یہ دین کے پہرےدار جو دین کا نام لے کر اپنی جیب چمکانے کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، پیر بنے پھرتے ہیں، عورتوں کو چھوتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، دم بازی کرتے ہیں، شبدہ بازی کرتے ہیں۔ ہزاروں کیس ایسے روز آ رہی ہیں کہ یہ پیروں نے عورتوں کی عزتیں لوٹ لی ہیں۔ کیوں جانے دیتی ہیں اپنی عورتوں کو ایسے پیروں کے پاس؟ کسی محرم کے بغیر، کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی پیر کے پاس، حکیم کے پاس اکیلا عورت کا نہ جائے، بے پردہ نہ جائے۔ تم نے دیکھا نہیں موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ولی جس کی ایک آنکھ نہیں تھی، جب سوال کیا گیا ہے دعا کرنے والے بتاؤ تیری آنکھ کیوں نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے میں نے ایک دفعہ غیر محرم کو دیکھ لیا تھا، اس کا عکس میری آنکھوں میں بیٹھ گیا تھا، اور میں نے اللہ کے خوف سے وہ آنکھ ہی نکال کے پھینک دیا جس آنکھ سے میں نے غیر محرم کو دیکھا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، اور آپ نے اپنے آخری خطبے میں اعلان فرمایا جب سے میں بالغ ہوا ہوں میری آنکھ نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ تو کیا آج کے پیر، آج کے یہ معامل، کیا یہ آج عثمان غنی سے افضل ہو گئے ہیں؟ اللہ اکبر، ہمیں ہوش کی ناخن لینی چاہیے، ہمیں ہوش کرنا چاہیے کس طرف یہ امت جا رہی ہے، کس طرف ہمیں لگا دیا گیا ہے۔
اسلام یہ نہیں ہے. دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں ایسے ظالموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے ایمان بچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. آؤ میں آپ کو بتاؤں کیا کیا سناؤں میں آپ کو. عورت پیر کو چھو سکتی ہے یا پیر عورت کو چھو سکتا ہے؟ یہ کیا سوال ہے. جس عورت کو گھر کے اندر تیز پاؤں مار کے چلنے کی اجازت نہیں دیتا اسلام, جس عورت کو اونچی آواز میں بات کرنے کی تعلیم نہیں دی گئی, اونچی آواز میں عورت کسی کو آواز نہیں دے سکتی کہ اس کی آواز کسی غیر مرد کے کانوں میں پڑے. اے عورت, سورۃ نور کے اندر اعلان ہوا ہے عورت اپنے پاؤں کی آواز بھی دو تے پاؤں کی جو آہٹ ہے وہ گلی میں گزرنے والے کان میں نہ پڑے. پیر کے پاس جا کے عورت بات کرے گی, پیر کو جا کے چھوئے گی, اعوذ باللہ. جس عورت کو قرآن اونچا پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, اٹھاؤ فتاوی عالمگیری, فتاوی شامی کے اندر دیکھو, سب کے علماء کا یہ متفق ہے کہ عورت اونچی آواز میں کچھ ایسا نہیں کر سکتی کہ کسی غیر محرم کی کان تک آواز پہنچے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.